میرا ٹیوشن چوری کے حوالے سے ایک سوال ہے. پہلے ٹیوشن چوری سے پہلے جو لوگ ہوتے تھے یہاں سے سارے اکٹھے ہوتے تھے, ملتے تھے, ہر ایک ان کا کوئی جھگڑا نہیں تھا. ٹیوشن چوری کے بعد وہ لوگ بچھڑ گئے. یہ میں چاہتا ہوں یہ چوری نہیں لگتی تو بہت اچھا ہوتا. اس کے آپ کیا خیال ہے؟ دیکھیں, ٹیوشن چوری کے حوالے سے بہت سارے اسٹوڈنٹس کے اور بہت سارے عام جو لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہسٹری سے واقف نہیں ہیں, اس آئیڈیالوجی سے واقف نہیں ہے, وہ اس بارے میں بڑے کنفیوز ہیں. مثلاً فار ایگزامپل یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ٹیوشن چوری جب آئی تھی سر سید احمد خان کی کہ وہ صحیح تھی کہ وہ نہیں تھی. دوسری بات یہ کہا جاتا ہے کہ خاص کر کے ہندوستان کی طرف سے آزادی کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ ٹیوشن چوری تو 1971 میں ختم ہو گئی, جب سے بنگلہ دیش الگ ہو گیا. آپ نے ایک ملک کے ایک قوم کی بنیاد پہ ملک بنایا تھا, اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے. ایکچولی یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ ہاف ہے, پوری بات نہیں ہے. پوری بات سمجھنے کے لیے ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. جیسے آپ نے بولا کہ پہلے سب اکٹھے رہتے تھے, اس کے بعد الگ ہو گئے, اس کے بعد الگ نہیں ہو گئے. ٹیوشن چوری کوئی ایسی چیز نہیں کہ سر سید احمد خان نے کوئی ڈاکومنٹ لکھا, کوئی ایسا ڈاکومنٹ نہیں ملتا جس کے اوپر ایسے کوئی لیٹر لکھا ہو جیسے ٹیوشن چوری اور اس پہ نیچے سائن کیا سر سید احمد خان. ایسا کچھ بھی نہیں. سر سید احمد خان کی گفتگو, سر سید احمد خان کے آئیڈیا, سر سید احمد خان کی رائٹنگز اور سر سید احمد خان کے سیاسی مشورے اور ان کی تقاریر, ان سب کو مجموعہ کر کے ہم اندازہ کرتے ہیں کہ سر سید احمد خان یہ کہنا چاہ رہے تھے, اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہندوستان کے اندر 2 بڑے کلچرز موجود ہیں. سب سے بڑا کلچر جو ہندوستان میں آبادی کے تناسب کے اعتبار سے تھا وہ تھا ہندو, اور دوسرا بڑا کلچر آبادی کے تناسب کے اعتبار سے وہ تھا مسلمان. 1947 کے زمانے میں 47 میں جب پاکستان ہندوستان الگ ہوئے تو اس پورے خطے کی آبادی کا جو یونائٹڈ انڈیا تھا اس کی آبادی کا 23.5% یا تقریباً 24% ٹوٹل پاپولیشن وہ مسلمانوں کی تھی. اور اگر آپ اس کو اندازہ لگائیں تو بہت بڑی پاپولیشن ہے. تو سر سید احمد خان یہ کہتے تھے کہ مسلمان اور ہندو دونوں کے مذہب کی بنیاد کے اوپر کلچرل ڈفرینسز ہیں, اور وہ بہت ساری چیزوں کے اندر آپس میں فرق رکھتے ہیں. اور یہ ان کو ہائی لائٹ کیسے ہوئی؟ دیکھیے, سر سید احمد خان کی پیدائش ہے 1817 کی. 1857 کے اندر 40 سال کے جب وہ تھے تو 1857 کی جنگ آزادی ہوئی. اس کے بعد جنگ آزادی کے اندر ہندوستان کے اندر پورے سب کانٹیننٹ کے اندر مسلمان اور ہندو مل کے لڑے ہیں انگریز کے خلاف. اور ذہن میں رکھیے گا, اور ہندو اور مسلمان دونوں جو مل کے لڑے, انہوں نے جا کے دہلی کے اندر جا کے قلعے کے اندر جا کے بہادر شاہ ظفر کو بولا کہ آپ ہمارے بادشاہ ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم مسلمان ہو تو ہمارے بادشاہ نہیں ہوگے, انہوں نے کہا آپ ہمارے بادشاہ ہیں اور انگریزوں کو ہمیں باہر نکالنا. وہ جنگ شروع ہوئی, اس کی پھر ایک لمبی کہانی ہے. لیکن اس کے فوراً بعد 10 سال کے بعد 1867 کے اندر ایک ایسا انسیڈنٹ ہوا جس کے بعد اس کو آپ کہتے ہیں ہندی اردو کنٹروورسی. ہندی اردو کنٹروورسی کیا تھی کہ اس کے اندر کچھ جگہوں پہ انگریزوں نے یو پی کے علاقوں کے اندر اردو جہاں پہ نافذ تھی ایز اے آفیشیل لینگویج کورٹس کے اندر, وہاں پہ اس کو چینج کیا. انہوں نے بولا کہ یہ اردو لینگویج لکھی جاتی ہے فارسی رسم الخط کے اندر, اور یہ جو ہے عام آدمی کی زبان, مطلب میجورٹی ہندو جو ہے وہ نہیں بولتے, ان کی میجورٹی کی زبان ہے ہندی, جو کہ دیوناگری اسکرپٹ لکھی جاتی ہے. تو انہوں نے اسکرپٹ چینج کر دیا. اگر آپ دیکھیں بولنے کے اندر تو مطلب اردو اور ہندی میں بہت زیادہ فرق نہیں آتا, بہت سارے الفاظ ایسے جو ہم کامنلی بول رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کو جب لکھتے ہیں تو اسکرپٹ پہ فرق آیا. تو اسکرپٹ انہوں نے چینج کیا, تو اس کے اوپر مسلمانوں نے احتجاج کیا کہ بھائی یہ غلط ہو رہا ہے, کیونکہ یہ رائج ہے, یہ بہت عرصے سے رائج ہے اور مغلوں کے زمانے سے, تو اس کو چینج نہ کریں. وہاں پہ ہندوؤں نے کہا کہ بھائی اس کو چینج کیا کریں, اس کو بلکہ ہر جگہ سے چینج کریں, پورے ہندوستان کی آفیشیل اور نیشنل لینگویج ڈکلیئر کیا جائے ہندی زبان کو, کیونکہ ہماری زبان ہے اور ہم میجورٹی ہیں, اور مسلمان آؤٹ سائڈر تھے, انہوں نے آ کے ہم پہ امپلیمنٹ کی تھی زبردستی سے, تو اس کو ختم کریں. اور انگریزوں کو انہوں نے سپورٹ کیا. یہ وہ موقع تھا کہ جہاں پہ ہندوستان کے اندر 1857 کی جنگ میں جہاں پہ ہندو مسلمان اکٹھے لڑ رہے تھے, وہاں پہ 57 میں اکٹھے لڑے تھے, 67 میں الگ الگ ہوئے, اور دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیا. مسلمانوں کا پروٹیسٹ تو انگریزوں کے خلاف تھا ریزیشن کے لیے, لیکن جب انگریزوں کی سپورٹ پہ ہندو نے کرایا تو ایکچولی مسلمان اگینسٹ ہو گئے ہندو اور انگریز دونوں کے. تو یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ ٹیوشن چوری کی بات ہوئی, اور وہاں پہ سر سید احمد خان نے کہا کہ اب سیاست کا آغاز ہو رہا ہے. 1867 میں یہ ہوا, 1872-73 میں انڈین ایسوسیشن بنی, 1885 کے اندر کانگریس پارٹی بنی, اور کانگریس پارٹی بننے کے ٹائم پہ سر سید احمد خان نے منع کیا کہ مسلمانوں کو اس میں جوائن نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ دیٹ ول بی ڈومینیٹڈ بائی ہندو, اور ہندو ڈومینیشن ہوگی تو ساری فیصلے وہ ہوں گے, سارے ڈیسیجن وہ ہوں گے جو ہندو میجورٹی کو فائدہ دیں گے. جس کا عملی جو مظاہرہ ہوا وہ ہوا 1905 میں 1905 کے پارٹیشن آف بنگال میں. انگریزوں نے لارڈ کرزن نے جب پارٹیشن آف بنگال کیا تو اس کے اندر پہلی دفعہ ہندوستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ مسلمانوں کو ایک صوبہ ملا جہاں پہ ان کی اکثریت تھی انگریزوں کے آنے کے بعد سے. ایسا کوئی بھی صوبہ نہیں تھا, بلکہ اس سے پہلے بھی کوئی ایسا صوبہ نہیں تھا جہاں پہ مسلمان اکثریت میں ہو.
تو بنگال کے جب ٹکڑے ہوئے تو ایسٹ بنگال اور ویسٹ بنگال کے اندر مسلمانوں کی اکثریت ہو گئی، جس کا کیپٹل ہو گیا ڈھاکہ. ویسٹ بنگال جہاں پہ ہندو اکثریت میں آلریڈی پہلے بھی تھے وہاں بھی رہے، اور اس کا کیپٹل تھا کلکتہ. اس پہ مسلمان بڑے خوش ہوئے کہ بھائی چلو ہمیں کوئی چیز ملی ہے. وہاں پہ کانگریس پارٹی نے کہا کہ جی ایسا نہیں ہو سکتا، آپ اس کو واپس کیجیے اور اس کو جوڑیے اور ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. مسلم کمیونٹی نے یہ سوچا کہ بھائی یہ ہمارے اوپر اٹیک ہے کیونکہ ہمیں کوئی چیز ملی ہے. اور یہاں پہ کانگریس پارٹی نے انگریزوں پہ یہ بلیم لگایا کہ آپ ہندوستان کی دو بڑی قوموں کو ڈیوائڈ کر کے رول کرنا چاہ رہے ہیں. اور یہاں سے ڈیوائڈ اینڈ رول کا جو نعرہ ہے وہ بھی نظر آتا ہے آپ کو 1867 میں بھی نظر آیا ڈیوائڈ اینڈ رول یہاں پہ بھی، کہ ان کو آپس میں. اور مسلمان ہو گئے انگریز کے ساتھ، انگریز کی سپورٹ پہ نکل گئے کیونکہ انہوں نے ان کو ایک ایسا پروونس دیا تھا بنا کے جس کے اندر ان کی میجورٹی تھی، اور ہندو ان کے خلاف ہو گئے. تو یہ ٹونشن چھری ایکچولی سر سید احمد خان تو 1898 میں انتقال ہو گیا تھا، لیکن ان کے مرنے کے 7 سال کے بعد ہی پارٹیشن بنگال ہوا. اور اس کے بعد مسلم لیگ جب بنی ہے تو مسلم لیگ کے بننے کا جو بنیادی وجہ تھی وہ یہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ یہ بات کلیئر ہوگی. سر سید احمد خان پہلے سے کہہ رہے تھے کہ ہندو میجورٹی کانگریس پارٹی مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ نہیں کرے گی، اور یہی ہوا ہے تو اب ہمیں اپنی پارٹی بنانی چاہیے. تو 1906 کے اکتوبر میں شملہ ڈیپوٹیشن ہوئی جس کے اندر مسلم لیگ نے ویٹیج اور سیپریٹ الیکٹڈس کی بات کی. اس کے بعد اسی کے ایگزیکٹ 2 مہینے کے بعد دسمبر 1906 کے اندر ڈھاکہ کے اندر سلام سمیع اللہ خان کے گھر کے اندر سر سید احمد خان کی بنائی ہوئی ایک آرگنائزیشن تھی محمدن ایجوکیشن کانفرنس، اس کی 20ویں اجلاس کو 1906 میں وہاں پہ یہ مسلم لیگ بنائی گئی جس کے 3 آبجیکٹو بنائے گئے کہ مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ اور انگریزوں سے دوستانہ تعلقات اور ہندوستان کی جو مختلف کمیونٹیز ہیں ان کے آپس کے دلوں میں جو چلی نفرتیں اور ضرورتوں کو کم کرنا. اور وہاں سے پھر بات آگے بڑھی. ٹو نیشن تھیوری جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتی ہے، وہ پریکٹیکل ملتا گیا. ذہن رکھیے گا ٹو نیشن تھیوری کا ایک اسپیکٹ اور یہ بھی ہے کہ جب کسی آپ آئیڈینٹیٹیز، اب یہ میں تھوڑی سی ڈبیٹ آگے لے کے جا رہا ہوں، اس کا نیا اینگل ہے، وہ یہ ہے کہ میں اور آپ اور دنیا کا ہر انسان ایک وقت میں 25 آئیڈینٹیٹیز لے کے چلتا ہے. فار ایگزامپل میں پاکستانی بھی ہوں، میں مسلمان بھی ہوں، میں سندھ کا شہری بھی ہوں، تو میں کلچرلی بلڈ کے حساب سے میں پٹھان بھی ہوں، میں ایشین بھی ہوں، ایشیا کے اندر میں ساؤتھ ایشین بھی ہوں، اور پھر میں اپنے سوچ کے حساب سے میں لبرل ہوں یا میں ڈیموکریٹ ہوں یا میں فلانا ہوں، تو کہ شیعہ ہوں، کہ سنی ہوں تو سنیوں کے اندر سنی بریلوی ہوں، بریلوی کے اندر یا اہل حدیث ہوں یا دیوبند ہوں. تو یہ مختلف قسم کی آئیڈینٹیٹیز ایک وقت میں آپ کیری کر رہے ہوتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کی کوئی آئیڈینٹی کو کلیش آتا ہے تو وہ آئیڈینٹی آپ کی اکٹھی ہو جاتی ہے اور آپ اس کی پروٹیکشن کے لیے لگ جاتے ہیں. تو اس وقت ہندو میجورٹی کی وجہ سے ہماری مسلم آئیڈینٹی کو تھریٹ تھا. تو سارے مسلمان یہ ریگارڈلیس آف دا فیکٹ کہ ان کی زبان کیا ہے، ان کا رنگ کیا ہے، ان کی نسل کیا ہے اور ان کا خطہ کیا ہے، وہ سب ہندوستان کے مسلمان ایک ہو گئے اس بنیاد پہ کہ ان کو مسلمانوں کی حیثیت سے ٹارگیٹ کیا جا رہا تھا. تو اس وجہ سے 47 تک مسلم یونٹی رہی قائم. اور مسلم یونٹی جب مسلمانوں 47 کے بعد جب مسلمان کو تھریٹ ختم ہو گئی آزاد پاکستان کے اندر. اب آزاد پاکستان کے اندر تھریٹ یہ نہیں ہے کہ کانگریس پارٹی آپ کے حقوق ضبط کر دے گی. کیوں؟ کیونکہ وہ کانگریس پارٹی تو اب آپ کے پاکستان میں نہیں ہے، وہاں پہ تو 97% مسلمان میجورٹی میں ہے. تو وہ جو تھریٹ آؤٹ سائڈ سے تھی جب وہ ختم ہو گئی تو پھر آپ کی دوسری آئیڈینٹی سامنے آ گئی. وہ آپ کی سندھی آئیڈینٹی، پنجابی آئیڈینٹی، بلوچ آئیڈینٹی، پٹھان آئیڈینٹی، بنگال آئیڈینٹی اور فلاں دوسری جو بھی آئیڈینٹی ہے. تو یہ آئیڈینٹیز کی جو فلوڈیٹی ہے یہ ذہن میں رکھیے گا. آئیڈینٹی جو ہے نا یہ بڑی فلوڈ ہوتی ہے. ابھی آپ دیکھ لیجیے آج ہم 25 اپریل کو یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں، تو 25 اپریل سے 3 دن پہلے 4 دن پہلے ہم سب پاکستان کے اندر بہت سارے مسائل ہو رہے تھے، بہت ساری دھرنے ہو رہے تھے، بہت ساری موومنٹ چل رہی تھی. لیکن انڈیا سے تھریٹ ہوئی اور انڈیا نے ہمارے پانی روکنے کی بات کی ہے پرسوں. اس کے بعد سے دیکھیے کہ آپ سارے پاکستان کے اندر سے ایک ہی آواز آ رہی ہے کہ ہم پورے پاکستانی ایک ہیں اور ہم مل کر لڑیں گے. اب یہاں پہ یہ بات نہیں ہو رہی کہ فلانے نے ہمارے حق مار دیا، فلانے صوبے نے ہمیں پانی نہیں دیا، فلانے صوبے کے اندر ہمیں یہ نہیں کیا ریسورس دیا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا سے لڑنے کے لیے ہم سب ایک ہیں. وہ سب اکٹھے ہو گئے کیونکہ اب آپ کے پورے پاکستان کو ایک ساتھ تھریٹ ہے. انڈیا جب آپ پہ اٹیک کرے گا یا کوئی دوسری پاور اٹیک کرے گی، وہ یہ نہیں دیکھے گی کہ آپ سندھی ہے کہ پنجابی ہے، بلوچ ہے، پٹھان ہے یا کوئی فلاں ہے، وہ دیکھیں گے آپ پاکستانی ہیں. تو آپ کی پاکستانی آئیڈینٹی تھریٹ ہے. تو ٹو نیشن تھیوری کو ایسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کی نیڈ ہے، یہ تھی، یہ فلوئڈ ہے. تھینک یو.